شاہ صاحب جھانسی میں ایک مناظرہ معرض وجود میں آنا تھا اور اس مناظرے کا ٹاپک تھا افضلیت مولا علی جی اور حضرت امیر معاویہ جی جی اور اس مناظرے کا جو اہم کردار ہیں افضل برکاتی صاحب، ان کی وائس بھی آپ نے سنی جی شاہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب دیکھیں نا کہ وہ خود کو برکاتی بھی کہہ رہے ہیں، اتنی بڑی خانقاہ سے وہ بیعت بھی ہیں جی، اور پھر ان کا اس طرح کا نظریہ، کیوں لوگ اس لیول تک پہنچ جاتے ہیں؟ اب کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے شیخ صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر اس طرف آنے کی جو وجوہات ہوتی ہے کہ ہمارے جو یہ جو طلبہ ہوتے ہیں دوران تعلیم، اپنے اس جو ریاضت کا جو ان کا ایک پیریڈ ہوتا ہے جس میں وہ کتب وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اپنے اس پورے پیریڈ کے اندر ہی وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ جو اہل تشیع حضرات ہیں ان کی تقاریر سننا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اگر ان کی قسمت اور زیادہ ان سے وفا نہ کرے، یعنی ان کی قسمت اور پھوٹی ہو، تو پھر وہ ان کی کتابیں بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی تحقیقات کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور بالخصوص اہل سنت کے اندر چھپے ہوئے جو ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے تو سنی ہیں لیکن ان کے عقائد اہل سنت سے بالکل بھی نہیں ملتے۔ حلیہ تو ان کا سنی والا نظر آتا ہے، صحیح، یعنی وہ امامہ بھی ایسا سنی والا باندھیں گے، کپڑے بھی سنی والے پہنیں گے، داڑھی بھی انہوں نے بظاہر اہل سنت کی طرح رکھی ہوگی، لیکن وہ ان کی جو عقائد ہیں وہ اہل تشیع والے ہی ہیں۔ جیسے یہ دو مسئلے ہیں، صحیح، حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی کریم کا جو مسئلہ، اچھا دونوں مسئلے مولا کائنات ہی سے ریلیٹڈ ہیں، جی، چاہے وہ حضرت معاویہ کا مسئلہ ہو چاہے وہ افضلیت شیخین کا مسئلہ ہو۔ اب جیسے یہ دو مسئلے ہیں کہ افضلیت شیخین کا مسئلہ ایک اجماعی مسئلہ ہے، اب اس مسئلے کو چھوڑ کر جب اغیار کی تقاریر سنیں گے یا اغیار کی کتب پڑھیں گے، اور پھر ہمارے اندر جو چھپے ہوئے لوگ ہیں اپنے آپ کو وہ سنی کہتے ہیں اور حقیقت میں عقائد کے اعتبار سے وہ سنی نہیں ہے، تو جب ان کی تحقیقات پڑھتے ہیں تو پھر وہ چونکہ ان کا جو علمی جو لیول ہوتا ہے وہ ایک سطحی اعتبار سے ہوتا ہے، وہ ایک سطحی لیول ہوتا ہے، ابھی ان کے علم کے اندر پختگی نہیں آئی ہوتی اور ان کے مطالعے کے اندر ابھی استیعاب کا اور اطراف و اکناف کو احاطہ کرنے کا ایک لیول نہیں آیا ہوتا، احاطہ کرنے کی ایک ان کے اندر صلاحیت ابھی پیدا نہیں ہوئی ہوتی، تو پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر اس طرح کے لوگ جو ہے شیخین کریمین کا جو اجماعی جو افضلیت کا عقیدہ ہے اس کا بھی انکار کر بیٹھتے ہیں، اور پھر حضرت معاویہ کے باب کے اندر یہاں تک چلے جاتے ہیں کہ آپ نے بھی دیکھا اس کے اندر مناظرے کے اندر کہ وہ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ وہ ایک حدیث مبارکہ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں لوگوں کے سامنے کہیں تقریر میں، جس کا آپ اندیا دے رہے ہیں کہ انہوں نے ان کی ایک وائس بھی سنائی گئی دوران گفتگو جو وہاں پر ایک بیٹھک ہوئی مناظرے کے لیے کہ من سب علی فقط سبنی ومن سبنی فقط کفر۔ تو اب یہ اس طرح کی چیزیں جب وہ لوگ پڑھتے ہیں تو چونکہ سطحی لیول کا علم ہوتا ہے، تو اس سطحی لیول کے علم کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اہل سنت کے علماء کے جو نظریات اور اہل سنت کے علماء کے اور مشائخ کے جو مضبوط جو دلائل ہیں ان کی طرف وہ پھر رجوع نہیں کرتے، تو پھر یہ نوبت آتی۔ یہاں پر ایک بات شیخ صاحب میں یہ عرض کر دوں بنیادی طور پر کہ افضلیت شیخین کا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ اجماعی عقیدہ ہے، اس عقیدے میں اہل سنت کسی بھی بات کی، کسی بھی شخص کی کسی بھی رائے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رہی بات حضرت معاویہ کی، تو وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ جی کف لسان کف لسان۔ اب کف لسان سے بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ کے بارے میں کچھ بولنا ہی نہیں، اگر ان کے بارے میں بری بات نہیں کرنی ہے تو اچھی بات بھی نہیں کرنی۔ صحیح، یہاں تک کہ وہ کینیڈا کے جو مجدد صاحب ہیں، وہ جو اپنے آپ کو مجدد کہتے ہیں، اور کینیڈا جا کے ان کی داڑھی جاتے جاتے اوپر جاتے جاتے بالکل یہاں تک چلی گئی، اور وہ اپنے آپ کو تجدید کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ان کے جو ماننے والے کہتے ہیں کہ جی یہ مجدد ہے، وہ بھی کف لسان کا معنی یہ سمجھ بیٹھے کہ جی حضرت معاویہ کے باب میں کوئی بات کرنی نہیں۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان سے کہ خدا کے بندو، کف لسان کا معنی اہل سنت کی کتب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ صحیح، پہلے اس کا تعین تو کرو۔ جی، وہاں جو افضل برکاتی صاحب کے ہم چربا ہم نوالا لوگ جتنے بھی تھے
وہ اہل سنت کی کتب کے اندر کف لسان کے معنی کا تعین کر دیں تو مسئلہ وہیں پر حل ہو جاتا ہے. صحیح ہے. آپ دیکھیے نا, اس کو میں سمجھاتا ہوں, اس کو تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کروں جی. کہ حضرت امام احمد بن حنبل نے فضائل الصحابہ کے اندر مناقب امیر معاویہ کا باب باندھا ہے. واہ. کیا حضرت امام احمد بن حنبل جو فدائے اہل بیت ہیں, عاشق اہل بیت ہیں, کیا ان کو نہیں پتا کہ کف لسان کا کیا معنی ہے؟ صحیح. اور پھر امام ترمذی نے ترمذی شریف کے اندر مناقب معاویہ کا پورا ایک باب باندھا ہے. اب آپ اس صورتحال میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ دونوں حضرات کو کیا کف لسان کا معنی معلوم نہیں تھا؟ اور پھر بڑے بڑے محدثین اور بڑے بڑے ائمہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ کی سیرت پر کتب لکھی ہیں. جی. امام محدث ابو عمر محمد بن عبد الواحد غلام ثعلب, ان کا جو سن وفات ہے وہ 345 ہجری ہے. انہوں نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ کی, ان کا سن وفات 345 ہجری ہے. اور شیخ القراء ابو بکر النقاش البغدادی, ان کا سن وفات جو ہے 351 ہجری. انہوں نے حضرت معاویہ کی فضائل پر پوری کتابیں لکھی. آپ کیا کہیں گے کہ سنی نہیں تھے؟ ان کو کف لسان کا معنی نہیں آتا تھا؟ اور پھر اس کے بعد ابو القاسم السکتی, ان کا سن وفات 404 ہجری ہے. انہوں نے بھی حضرت معاویہ کے فضائل پر پورا ایک جز لکھا ہے. اور اسی طریقے سے اہل سنت کے متفقہ امام متاخرین کے اندر سیدی اعلی حضرت امام احمد خان صاحب فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وارضہ عنہ کے باب میں پوری 5 کتابیں لکھی ہیں. البشر العاجلہ, الاحادیث الراویہ, عرش الاعزاز والاکرام لاول ملوک الاسلام, ذب الاہواء الواہیہ فی باب الامیر المعاویہ, رفع العروش الخاویہ فی ادب الامیر المعاویہ. یہ 5 رسائل حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی نے لکھی. اور پھر ہمارے مشائخ, آپ یہ لطائف اشرفیہ اور دیگر مشائخ کی کتب اٹھا کر دیکھ لیجئے, انہوں نے باقاعدہ حضرت معاویہ کے فضائل پر حدیث لائی ہیں. تو اب کیا ان سب کو کف لسان کا مطلب پتہ نہیں تھا؟ تو میں, وہ لوگ اگر سنیں گے اس بات کو تو میں انہیں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ کف لسان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر جگہ پر کف لسان کریں, زبان بند. کف لسان کا مطلب ہوتا ہے خاموشی. یعنی کف لسان کا معنی یہ اہل سنت کی کتب میں جو لکھا ہے, جو ہمارے محدثین نے لکھا ہے, متفقہ محدثین نے, وہ یہ ہے کہ مشاجرات کے باب کے اندر کف لسان کرنا ہے. یہ معنی ہے کف لسان کا. صحیح. اچھا شاہ صاحب, اس مناظرے میں سید سبطین حیدر شاہ صاحب, جی, جو صدر مناظر کے فرائض سر انجام دے رہے تھے, جی جی, باتوں سے ایسا لگ رہا تھا, اب انڈیا کے حالات سے تو ہم واقف نہیں ہیں, وہاں کے کیا حالات کیا معاملات ہیں, اب باتوں سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ افضل برکاتی صاحب کے پیر صاحب ہیں, تو ان کا کردار بھی کچھ مشکوک سا لگ رہا تھا. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ شیخ صاحب, آپ نے بھی دیکھا وہ ساری گفتگو جو وہاں پر, مناظرہ تو نہیں ہوا, ایک مطلب ایک بیٹھک سی ہوئی اور مناظرہ ہونا تھا. جی. یہ شرائط مناظرہ وغیرہ طے پانی تھی تو وہ نہیں ہو سکی, دونوں صورتیں نہیں ہو سکی. صحیح. سید سبطین حیدر شاہ صاحب اپنے آپ کو وہ مارارہ شریف کا سجادہ کہہ رہے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں جی مارارہ شریف کا سجادہ ہوں. تو مجھے بھی ایسے ہی لگا, انڈیا کے حالات سے میں بھی واقف نہیں ہوں, لیکن جو قرائن اور شواہد جو اس گفتگو کے اندر, جو ویڈیو کے اندر نظر آ رہے ہیں, وہ یہی بتاتے ہیں کہ ان کا جو جھکاؤ ہے وہ اس طرف تفضیلیوں کی طرف ہے, روافظ کی جانب ان کا جھکاؤ ضرور ہے. اور عین ممکن ہے کہ یہ منہاجی بھی ہوں, عین ممکن ہے جو صورتحال نظر آ رہی تھی. کیونکہ آخر میں جب مفتی شہزاد عالم مصباحی صاحب اور مفتی اہل سنت قبلہ مناظر اہل سنت امام المناظرین جو انڈیا میں ہے, مفتی اختر حسین علیمی صاحب متان اللہ تعالیٰ بطول حیاتی ما, ان دونوں حضرات نے مسئلہ افضلیت کے اعتبار سے سید سبطین حیدر شاہ صاحب کو جب توجہ دلائی کہ جی آپ اس کو مسئلے کو بھی حل کریں, تو انہوں نے اس بات کو بالکل جو ہے وہ گول مول کر دیا, اور وہ اس کو ویسے جیسے وہ یوں سمجھے کہ لگی لپٹی کر کے اس کو بند کرنے کی کوشش کی. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ سید سبطین حیدر شاہ صاحب کا بھی جو ہے کچھ سلسلہ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی معاملہ ان کا ہے. اور پھر وہ شروع میں بھی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تحریر پڑھ کے دکھا رہے ہیں کہ جی اس کے اندر آپ کو کیا, اس کے اندر کون سی ایسی بات ہے, وہ جو تحریر افضل برکاتی صاحب کے اپنے لیٹر ہیڈ پہ لکھی ہوئی ہے اس میں دکھا رہے ہیں کہ جی دیکھیں جی اس کے اندر کون سی ایسی بات ہے جس میں مناظرہ کرنے کی ضرورت پڑ گئی. تو سید سبطین حیدر شاہ صاحب کو بھی چاہیے کہ اپنے کردار کو, یہ جو مشکوک ان کا کردار نظر آ رہا ہے,
اس کردار کو شک کی نگاہ سے نکالیں صحیح۔ اور اہل سنت کا عقائد کا جو ان کی خانقاہ کا مارارہ شریف کا جو متفقہ اعلامیہ ہے اس اعلامیے کا وہ خود اعلان کریں اور باقاعدہ اس کو لکھ کر جو ہے اس کو نشر کرائیں، لوگوں تک پہنچائیں۔ صحیح صحیح۔ اچھا شاہ صاحب، افضل برکاتی صاحب نے جیسا کہ مناظرے میں یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ افضل برکاتی صاحب نے اپنی تقریر میں بولے ہوئے جملے جو صحابی کے کفر پر مبنی ہیں جی اس سے توبہ کی، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ شیخ صاحب یہ بہت اچھا سوال ہے، چونکہ جو لوگ ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے ان کی نمازوں کا بھی مسئلہ ہے، اور پھر جو لوگ ان کے اس قول پر جنہوں نے حامی بھری ان لوگوں کے کفر اور ایمان کا بھی مسئلہ ہے، اچھا، اور ان لوگوں کے تجدید ایمان، تجدید نکاح اور تجدید بیعت کا بھی مسئلہ ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ جتنے لوگ انہوں نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں ان سب کی نمازیں جو ہیں واجب الاعادہ ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت اور دیگر فقہاء نے لکھا ہے کہ جس سے لزوم کفر ہو جائے تو اس کی نماز باطل ہے، تو جب امام کی خود نماز باطل ہے تو جتنے لوگوں نے ان کے پیچھے پڑھی تو ان سب کی نماز بھی کیا ہوئی؟ باطل ہو گئی، ان سب کی نماز واجب الاعادہ ہے۔ صحیح۔ یہ مفتی شہزاد عالم مصباحی صاحب نے یا جو بھی وہاں پر علامہ صاحب مفتی صاحب موجود تھے قبلہ، انہوں نے یہ ایک اچھا اقدام کیا کہ سید سبطین حیدر شاہ صاحب سے اس بات کا بھی اقرار کروا لیا، وہ امام صاحب کو کہہ کر، وہ جو وہاں پر افضل برکاتی صاحب جو بہت زیادہ اس معاملے میں متحرک نظر آ رہے تھے، پہلے جو گفتگو سے، جو پہلے کے لوگوں کی گفتگو سے پتہ لگ رہا تھا کہ شروع میں بڑے متحرک تھے، تو ان کو جو ہے وہ توجہ دلائی کہ جی آپ جو ہے ایک تو یہ کہ پورا وہ ایمان مفصل اور پھر اس کے بعد شہادتین وہ پورا ان سے سلسلہ کروایا، لیکن اب جتنے لوگوں نے ان کے ساتھ حامی بھری جی تو وہ سب بھی تجدید ایمان کریں صحیح اور تجدید نکاح بھی کریں اور پھر اس کے بعد تجدید بیعت بھی کریں۔ کہیں سے بیعت تھے تو وہ اپنی صحیح بیعت کو بھی دوبارہ سے اپنے شیخ کے پاس جا کے اس کی تجدید کریں، اور پھر سب سے بڑھ کر وہ انہوں نے جتنی نمازیں ان نمازوں کو کاؤنٹ کریں۔ جی 16 مئی سے لے کر یہ معاملہ چل رہا ہے، یعنی 10 مئی سے یہ معاملہ چل رہا ہے جو اس گفتگو کے اندر سے معلوم ہو رہا ہے۔ اب سارے حالات سے میں واقف نہیں ہوں، بعد میں کوئی اس پر اعتراض نہ کرے، جو ہم تک جو قرائن و شواہد سے جو باتیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں، صحیح تو اتنے عرصے کے دوران جو ان لوگوں نے نمازیں پڑھی ہیں تو ان نمازوں کے اندر بھی جو ان کو جو وہ اعادہ کریں گے تو وہ فوت شدہ کا لفظ استعمال کر کے ان کا اعادہ کریں گے، یہ ضروری امر ہے۔ اچھا شاہ صاحب، ماضی قریب میں آپ کا بھی ایک پوڈ کاسٹ ہوا تھا، اس میں آپ کے فریق مخالف نے علم اور جہاد کو مدار افضلیت قرار دیا جی، اور اس پر کچھ بے موقع آیات بھی پڑھی۔ اب میں شاہ صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا علم اور جہاد مدار افضلیت نہیں بن سکتے؟ ہاں شیخ صاحب، آپ بھی موقع پر چوٹ مارتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ چونکہ یہ موضوع یہ چل رہا ہے تو آپ نے کہا چلے موقع پر چوٹ مار دے۔ دیکھیے کہ وہ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ موصوف نے جتنی بھی آیات پڑھی، سب سے پہلے میں یہ عرض کر دوں، انہوں نے علم کے اعتبار سے جو آیات پڑھی تو وہ آیات بھی بے موقع تھیں، آپ نے صحیح کہا۔ تو علم کو انہوں نے مدار افضلیت قرار دینے کی کوشش کی، جی تو ہم نے صرف یہ ایک جملہ بول کے کہ اگر علم مدار افضلیت ہے جی تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس کیا لینے گئے تھے؟ کیونکہ قرآن پاک کی وہ آیت جو وہ پڑھ رہے تھے اپنی گفتگو کے دوران، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، سارے جوہلا جتنے بھی جوہلا ہے وہ سب یہی آواز لگا رہے کہ جی وہ قرآن پڑھ رہے تھے، وہ قرآن، او خدا کے بندو، قرآن میں تو بہت ساری چیزیں اور بھی موجود ہیں، ہم قرآن کا جو مقصد تھا اس کو لے رہے تھے جی کہ ایک طرف جو ہے وہ علمناہ من لدنا علم پڑھ رہے ہیں اور وہ پڑھ کر جو ہے وہ علم کو مدار افضلیت قرار دے رہے ہیں۔ جی تو اگر ہم نے یہ کہا کہ ہم نے علم کو مدار افضلیت انہوں نے قرار دینے کی کوشش کی تو ہم نے اس کو بالکل ایسے ڈھا دیا کہ ہم نے کہا کہ اگر علم مدار افضلیت ہے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس کیا کرنے گئے تھے؟ کیونکہ وہ آیات جو پڑھی جا رہی تھی ان میں علم ثابت کس کا ہو رہا تھا؟ حضرت خضر علیہ السلام کا۔ جی علم تو حضرت خضر علیہ السلام کا ثابت ہو رہا تھا، جی تو پھر وہ کیا لینے گئے تھے وہاں پر، کس لیے گئے تھے؟ تو ہمارے اس جملے نے وہ ساری کی ساری جتنی بھی آیات تھی ان کی انہوں نے پڑھی تھی، اگرچہ بے موقع تھی، ربی زدنی علما، اب اس کا جو ہے افضلیت مولا کائنات سے کیا تعلق ہے؟ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا کا افضلیت مولا کائنات سے کیا تعلق ہے؟ اسی طرح دیگر جو
علم کی آیات ہیں ان کا افضلیت مولا کائنات سے کیا تعلق ہے؟ صحیح ہے. تو یہ ایک جملہ بول کر ہم نے اس بات کو بالکل رد کر دیا تھا کہ علم مدار افضلیت نہیں ہے. اور اگر جہاد مدار افضلیت ہے تو ہم نے سیدی پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ ہمارے لیے تو وہ قابل احترام بھی ہے، اور ہمارے لیے حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ ہمارے سر کا تاج بھی ہیں. ہم آپ کی تحقیقات کو من و عین مانتے بھی ہیں، آپ کی تحقیقات کو سمجھتے بھی ہیں، اور آپ کی تحقیقات کو تصدیق بھی ان کی کرتے ہیں، اور ان کے جو عقائد ہیں انہی پر ہم عمل کرتے ہیں. تو ہم نے یہ بول کے حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب نے تصفیہ مابین سنی و شیعہ کے اندر یہ واضح لکھا ہے کہ جہاد اور قتال، انفاق اور قتال جو ہے وہ شیخین کا مقدم ہے. تو ہم نے اس کو بھی توڑ دیا. صحیح. یہاں پر میں پوری دنیا کے تفسیریوں سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، آپ کے توسط سے پوری دنیا کے تفسیریوں سے جو روافظ کی طرف مائل ہے مجھے سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر جہاد مدار افضلیت ہے صحیح. تو پھر حضرت خالد بن ولید نے 125 جنگیں لڑی، مولا کائنات نے اتنی جنگیں نہیں لڑی. صحیح. تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ وردہ و افضل ہے؟ صحیح. یہ بات تو کوئی بھی تفصیلیہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. صحیح. صحیح. تو یہ دو، اب وہ ایک تیسرا بھی ان کا ایک پینترا ہوتا ہے، کہتے ہیں نسب مدار افضلیت. تو اگر نسب مدار افضلیت تو پھر حضرت ابراہیم جو نبی پاک کے صاحبزادے ہیں ڈائریکٹ، ان کو افضل ہونا چاہیے. صحیح. ان کی افضلیت کا قول کوئی بھی تفصیلیہ نہیں کرتا. حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، ان کی افضلیت کا قول کوئی بھی تفصیلیہ نہیں کرتا صحیح. اور نہ کر سکتا ہے. اصل میں یہ بات یہ کہ میٹھا میٹھا، ہپ ہپ، کڑوا کڑوا، تھو تھو. اور پوری دنیا کے جتنے تفصیلی ہیں ان پر میں صرف یہ ایک سوال ڈالنا چاہوں گا کہ اگر نسب مدار افضلیت ہے تو پھر کل سے آپ اعلان کرنے لگ جائیں کہ حضرت ابراہیم جو نبی پاک کے صاحبزادے ہیں، جن کے وصال پر نبی پاک علیہ السلام بہت روئے، آپ ان کو افضل کہہ دیں. صحیح. آپ کہیں کہ وہ افضل ہے. آپ یہ جرت کر ہی نہیں سکتے. تو یہ اہل سنت کی تشریحات سے جب نکلیں گے تو پھر یہ یوں سمجھیے کہ وہ بات وہی ہو جائے گی کہ کسی سے پوچھا کہ ہاتھی دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاتھ دیکھا ہے. تو اس نے بغلے کی چونچ کو چھو لیا. کسی نے جو ہاتھی کی دم کو چھو لیا تو کہا جی ہاتھی ایسا ہوتا ہے تو ہاتھی ہے. تو پھر یہ ہو جائے گا کہ اہل سنت کا سارا وہ سمجھو کہ ایک مکسچر سا بن جائے گا. افضلیت کی بنیاد وہی ہے جو افضلیت مطلقہ ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. افضلیت جزوی کی بات نہیں کر رہا، فضل جزوی کی بات نہیں کر رہا. صحیح. فضل جزوی تو جناب حیدر کرار کو وہ فضائل حاصل ہیں جو اس کائنات میں کسی کو حاصل نہیں. واہ. وہ سب فضل جزوی ہیں. صحیح. جناب مولا کائنات مولا حیدر کرار کرم اللہ تعالی الکریم حسنین کریمین کے بابا جان ہیں، جنت کے سرداروں کے ابا. واہ. پھر سیدہ کائنات کے سیدۃ النساء العالمین کے شوہر ہیں. پھر نبی پاک علیہ السلام کے داماد ہیں. پھر حضرت جعفر طیار کے بھائی ہیں. صحیح. حضرت امیر حمزہ کے بھتیجے ہیں. اور اس کے علاوہ جناب حیدر کرار کرم اللہ تعالی الکریم کے اپنے جو آپ نے خصوصیات بیان کی ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت نے مطلع القمرین میں 8 جو خصوصیات آپ کی لکھی ہیں، تو اس میں تو جناب حیدر کرار کے ساتھ کوئی بھی شامل نہیں ہے. چشم ماں روشن، دل ماں شاد، یہ سب فضل جزوی ہے. اس اعتبار سے مولا کائنات افضل ہے. آپ سے افضل ان اعتبارات میں کوئی بھی نہیں. صحیح. لیکن محل نزا افضلیت مطلقہ ہے، وہ ان جوہلا کو سمجھ ہی نہیں آتی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ آل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے گستاخ ہیں. خدا کے بندو، آل بیت کے فضائل کو ماننے سے کون انکار کرتا ہے؟ صحیح ہے. سیدہ خاتون جنت بدعائے رسول ہے. نسب کے اعتبار سے آپ سے افضل کوئی بھی نہیں ہے. ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. چشم ماں روشن، دل ماں شاد، صحیح. الحمدللہ ثم الحمدللہ. وہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ جو ہے وہ افضلیت مطلقہ کا ہے. تو وہ اس اعتبار سے ہماری گفتگو ہوتی ہے. بہرحال یہ جو مناظرہ جھانسی ہونے والا تھا اور ہوا نہیں، اس میں ایک یہ بڑا خوش آئند کام ہو گیا کہ آنے والے کافی سالوں تک جو ہے وہ تفضیلیوں کا، یعنی یہ رفظ مائل جو لوگ ہیں، ان کا منہ بند رہے گا انشاءاللہ. اللہ جل مجد الکریم ان علماء کو، جو علماء وہاں پر شامل تھے اہل سنت کی ترجمانی کرنے کے لیے، مفتی اختر حسین علیمی صاحب تھے، شہزاد عالم مصباحی صاحب تھے، کالپی شریف کے صاحب سجادہ تھے، اور دیگر علماء جو وہاں پر موجود تھے، ان سب کو پاک پروردگار اپنی جانب سے، اپنی جناب سے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اپنی شایان شان ان پر اپنی خصوصی فضل و کرم کی بارشیں نازل فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.